بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم نفس کے بارے میں بات کریں گے۔ نفس کی کتنی اقسام ہوتی ہے؟ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، نفس کی 7 اقسام ہوتی ہے۔ پہلا جو نفس ہوتا ہے وہ نفس امارہ ہوتا ہے، دوسرا نفس ہوتا ہے نفس لوامہ، تیسرا نفس ہوتا ہے نفس ملہمہ، چوتھا نفس ہوتا ہے نفس مطمئنہ، پانچواں نفس ہوتا ہے نفس راضیہ، اور چھٹا نفس ہوتا ہے نفس مرضیہ، اور ساتواں نفس ہوتا ہے نفس کاملہ۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب ہم جانیں گے نفس کی کیا علامتیں ہوتی ہے، نفس کیا کرواتا ہے، کون سا نفس کیا کرواتا ہے۔ پیارے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پہلا جو نفس ہوتا ہے نفس امارہ، یہ سب سے زیادہ گناہوں کی طرف لوگوں کو مائل کرنے والا نفس ہوتا ہے۔ دنیائی خواہشات، دنیائی ہوس، ہرس، دنیا کی جتنی بھی برائیاں ہیں، ہر برائیوں کا حکم نفس امارہ دیتا ہے۔ نفس امارہ انسان کو ہر برائی کا حکم دیتا ہے، اور انسان کے اندر جتنی بھی برائیاں ہوتی ہے، جو غیبت ہے، کینہ ہے، حسد ہے، چغلی ہے، جلن ہے، نہ جانے کتنی ہمارے اندر خرابیاں ہیں، وہ ساری خرابیوں کا حکم اور برائی کے راستے پر چلنے کا حکم نفس امارہ دیتا ہے۔ ریاضت اور مجاہدہ سے اس کی برائی کے غلبے کو کم کر کے جب انسان نفس امارہ کے دائرے سے باہر نکلتا ہے، یعنی خدا کا ذکر کر کے، خدا کا فکر کر کے، خدا کی یاد میں رہ کے اور اپنی خواہشات کو کم کر کے جب انسان نفس امارہ کے دائرے سے نکل جاتا ہے تو وہ نفس لوامہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے۔ اس مقام پر دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے جو باطنی طور پر ہدایت کا باعث بنتا ہے۔ جب نفس لوامہ حامل انسان کی کسی گناہ یا زیادتی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو اس کا نفس اسے فوری طور پر سخت ملامت کرنے لگتا ہے۔ جب انسان کوئی برا کام کرتا ہے، کوئی برائی کرتا ہے، چوری کرتا ہے، یا کوئی کسی سے دھوکہ کرتا ہے، یا کسی کے دل کو تکلیف پہنچاتا ہے، یا کوئی بھی برا کام یا گناہ کرتا ہے، تو جو نفس لوامہ ہوتا ہے تو اسے ٹوچنا شروع کر دیتا ہے، اس کی ملامت کرتا ہے۔ تو یہ نفس لوامہ کا مقام ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اسے نفس لوامہ یعنی سخت ملامت کرنے والا کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس نفس کی قسم کھائی ہے، وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور میں نفس لوامہ کی قسم کھاتا ہوں۔ تیسرا نفس ہے نفس ملہمہ۔ جب بندہ ملہمہ کے مقام پر پہنچ جاتا ہے تو اس کے داخلی نور کے فیض سے دل اور طبیعت میں نیکی اور تقوی کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ خدا کا ذکر کرنے لگتا ہے، خدا کا فکر کرنے لگتا ہے، اس کے اندر شوق پیدا ہو جاتا ہے ذکر کرنے کا، فکر کرنے کا۔ وہ ایک شوقین بن جاتا ہے خدا کے ذکر اور اچھے کام کرنے کا، اور متقی اور پرہیزگار بن جاتا ہے، اس کے اندر وہ چیزیں پیدا ہو جاتی ہے۔ چوتھا نفس ہے نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ جو بری خصلتوں سے بالکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور حالت سکون و اطمینان میں آ جاتا ہے، ہر طرح سے وہ مطمئن ہو جاتا ہے، نہ اس کو کسی چیز کی خواہش، نہ اس کو کسی چیز کا خوف، اس کے ساتھ کوئی برا کرے تو بھی مطمئن، کوئی اچھا بولے تو بھی مطمئن، اسے کسی سے فرق نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کا نفس ہر طرح سے مطمئن ہو جاتا ہے۔ وہ رب کی رضا میں اپنی رضا مانتا ہے، رب کی مرضی میں اپنی مرضی مانتا ہے، اس لیے وہ جو نفس مطمئنہ ہوتا ہے وہ ہر طرح سے پاک ہوتا ہے، اور نفس مطمئنہ کا جو مقام ہوتا ہے وہ اللہ کے ولیوں کا ہوتا ہے۔ یہ نفس بارگاہ وحیت میں اس قدر محبوب ہے کہ حکم ہوتا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ۔ یہ نفس نئے نفس مطمئنہ اولیاء اللہ کا نفس ہوتا ہے۔ یہی ولایت صغریٰ کا مقام ہے اور یہی ولایت عظمیٰ کا مقام ہے۔ نفس مطمئنہ پر پہنچنے کے بعد انسان کا تعلق صرف خدا سے ہوتا ہے، انسان ہر برائی سے پاک ہوتا ہے، انسان ہر لالچ سے پاک ہوتا ہے، ہر خواہش سے پاک ہوتا ہے، ہر طلب سے پاک ہوتا ہے، کیونکہ وہ مطمئن ہو جاتا ہے اپنے رب سے۔ اب صرف اس کا واسطہ رب سے ہوتا ہے، اب اس کی بات چیت رب سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد نفس راضیہ اور نفس مرضیہ
اور کاملہ یہ سب ہی نفس مطمئنہ کی اعلیٰ حالتیں ہیں اور صفتیں ہیں۔ اس مقام پر بندہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی رہتا ہے۔ اس کا ذکر ان الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا ہے، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ آ کہ تو اس کی رضا کا طالب بھی ہو اور اس کی رضا کا مطلوب بھی، گویا اس کی رضا تیری مطلوب ہو اور تیری رضا اس کی مطلوب۔ فادخلوا فی عبادی، پس تو میرے کامل بندوں میں شامل ہو جا، وادخلی جنہ، اور میری جنت قربت و دیدار میں داخل ہو جا۔ پیارے عزیز دوست اور بزرگوں، یہ ہوتے ہیں نفس اور نفس کی جو حالتیں ہوتی ہے۔ آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔